جیسے ہی اس شخص نے اپنے ہاتھ کی پشت سے میرے ساتھ والے شخص کو اشارہ کیا کہ اسے دنیا میں واپس لوٹا دو، تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے اطراف کے لوگ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگے کہ صلوات پڑھو، مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ سب اونچی اونچی آواز میں صلوات پڑھنے لگے، اور میرے قریبی رشتہ دار اور میری بیوی جو آ چکی تھی رو رہی تھی اور مسلسل میرے زندہ ہونے کی وجہ سے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ ڈاکٹر جو میرے سرہانے تھا، ان 2 افراد سے کہ جو مجھے میرے دفتر سے لے کر ہاسپٹل لے کر آئے تھے، وہ ڈاکٹر ان سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص بین المللی آفس کے دفتر میں کام کرتا ہے، قاری قرآن بھی ہے۔ مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب جا کر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور خدا کے لطف و کرم سے اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی مہربانی سے مجھے دنیا میں دوبارہ واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی میں ہوش میں آیا اور مجھے سمجھ آیا کہ میں اس دنیا سے واپس آیا ہوں، میں نے رونا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آواز میں چند مرتبہ کہا، یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا۔ وہ ڈاکٹر کا جس کا ظاہری آراستہ تھا اور میری نظر میں وہ مجھے دیندار لگ رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں اس قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیا ہے۔ اب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، مگر کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر کہتا ہے، جب دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر میں اس کے دل کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے دیر ہو جائے تو دل واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، وہ دوبارہ کام کرنا شروع نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ کا دل 2 منٹ تک رکا رہا۔ ہم نے ہر طریقے کو اپنا لیا، ہر کام کر لیا، لیکن آپ کے دل نے دوبارہ دھڑکنا شروع نہیں کیا۔ اور وہ 2 نرسیں جو میرے ساتھ کام کر رہی تھیں، میری مدد کر رہی تھی، وہ بھی مایوس ہو گئیں۔ انہیں بھی یقین ہو گیا کہ تم واپس نہیں آؤ گے، اور کہنے لگی کہ یہ مر چکا ہے، اسے مردہ خانے میں منتقل کر دیا جائے۔ مجھے بھی تمہارے واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں بھی واپس جانا چاہتا تھا کہ ایک شخص نے میرے کان میں کہا کہ نہیں جاؤ، یہ قاری قرآن ہے، واپس لوٹے گا۔ میں قرآن کے احترام میں تمہارے پاس کھڑا رہا۔ وہ شخص کون تھا کہ جس نے ڈاکٹر کے کان میں کہا، اس کو انشاءاللہ بعد میں جب اس پر تحقیق کریں گے، بحث کریں گے، تب اس کو بیان کریں گے کہ وہ شخص کون تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں یہیں پر تمہارے پاس کھڑا رہا کہ تم دوبارہ دنیا میں واپس لوٹو گے۔ تم خود کی اہمیت کو سمجھو۔ تمہارا زندہ ہونا قطعی اور حتمی طور پر خدا کریم کا معجزہ ہے کہ جو تمہارے حال میں شامل ہوا ہے۔ ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرو اور اپنی نمازوں میں میرے لیے دعا کرنا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے دل کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا کہ جہاں پر میں 15 دن ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہا، اور اسی دوران ہاسپٹل میں بہت سارے بزرگوار علماء اور مذہبی انجمنوں کے افراد، میرے دفتر کے افراد، مختلف افراد مجھ سے ملنے آتے رہے۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے قاری قرآن مجھ سے ملاقات کرنے آتے رہے۔ قرآن کے استادوں نے مجھ سے ملاقات کی۔ انہی میں شہریار پرہیزگار تشریف لائے۔ جب میں نے تمام ماجرا کو ان کے لیے بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ جو اتفاق تمہارے ساتھ پیش آیا ہے،
ہم اس بات سے امیدوار ہو گئے ہیں کہ یہ آیات جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں تلاوت کرتے ہیں ایک دن ہماری مددگار ہوں گی، ہمارا ہاتھ پکڑیں گی، اور ابھی تک پکڑا ہے اور ہم کو بہت سارے خطروں سے نجات دی ہے۔ جب مجھے ہاسپٹل سے چھٹی ملی تو تقریباً 2 مہینہ میں نے گھر پر آرام کیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن ایک سیمینار کے سلسلے میں میری ملاقات آغا رہبر سے ہوتی ہے۔ رہبر انقلاب سے میری ملاقات ہوئی۔ جب سیمینار ختم ہوا اور کھانے کو سرو کیا گیا تو وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر نے آغا رہبر کو میری بیماری کے بارے میں بتایا تو آغا رہبر نے مجھ سے کہا کہ میں خود تمہاری زبان سے تمہاری بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے تم خود اپنی بیماری کی توضیح دو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی داستان کو آغا رہبر کے لیے کہ اس وقت سے کہ جب میں دنیا سے چلا گیا اور اس وقت تک کہ جب میں دنیا میں واپس آیا مکمل طور پر بیان کیا۔ انہیں میری داستان سن کر بہت تعجب ہوا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دوبارہ اس داستان کو شروع سے آخر تک میرے لیے بیان کرو۔ میں نے دوبارہ اول سے لے کر آخر تک پوری داستان ان کے لیے بیان کی۔ آخر میں مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ یہ عجیب داستان ہے کہ جو تمہارے ساتھ پیش آئی ہے۔ پہلا یہ کہ یہ ایک معجزے کی طرح ہے۔ آج کے دور میں بہت کم اس طرح کے اتفاق پیش آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ تمام حادثات ہمارے اعتقادات اور روایات کے مطابق ہیں کہ جب عالم برزخ میں داخل ہوتے ہیں اس وقت وہ افراد جو خدا اور اہل بیت علیہم السلام کے راستے میں ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے اتفاق پیش آتے ہیں، اور وہ سید بزرگوار کہ جو تم پر قدرت تصرف رکھے ہوا تھا، جس نے تمہیں اس عالم سے اس عالم میں دوبارہ واپس بھیجا، وہ حتماً اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک تھے۔ اور چونکہ یہ واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب شہادت میں پیش آیا ہے کہ وہ اشارہ ہے کہ وہ سید بزرگوار احتمال کے طور پر یا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام تھے یا امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد آغا رہبر نے اس شخص سے فرمایا کہ تم خود کی قدر کرو اور آج کے بعد جب بھی اذان کی آواز سنو تو اس لمحے کے لیے خدا کا شکر ادا کرو کہ خدایا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو نے طولانی عمر عطا کی اور مجھے ایک مرتبہ دوبارہ اذان سننے کی توفیق عطا کی، اور ٹی وی والوں سے کہو کہ اس واقعے پر فلم بنائیں۔ اس کے بعد خود آغا رہبر کا کہنا ہے کہ اس طرح کا اتفاق خود میرے لیے بھی پیش آیا تھا۔ سال 60 میں بمباری میں دنیا سے چلا گیا تھا۔ بعض چیزوں کو جو وہاں پر دیکھا تھا نقل کی اور کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے سال درس پڑھا، بحث کی، تقریریں کی، مجلسیں پڑھی، اس قدر فعالیت، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ خالی تھے۔ خلاصہ یہ کہ یہ شخص عالم برزخ کے آستانے پر دروازے پر جاتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے۔ وہ لوگ جو مرنے کے بعد کچھ لمحے کے لیے اس عالم میں داخل ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اس کو عالم برزخ نہیں کہہ سکتے۔ عالم برزخ میں جانے کے خود مراتب ہیں۔ اصلی عالم برزخ میں داخل ہونے کے مراتب ہیں۔ یہ والے عالم برزخ میں کسی جسم میں جا کر چند سیکنڈ کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی عالم برزخ ہے۔ ہر رات کو جو خواب دیکھتے ہیں ہم سب کی روحیں
सोने के बाद वहाँ पर जाती हैं। हम सब कुछ न कुछ देखते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो ख्वाब ना देखता हो। कतई तौर पर सब लोग ख्वाब देखते हैं। वो अफराद जो कोमा में जाते हैं वो भी इसी तरह है, वहाँ की सैर करते हैं, अजीबोगरीब चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह बच्चे कि जो इत्तेफाक उनके साथ पेश आने वाला होता है वो देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। मलकूती चेहरों को देखते हैं, बच्चे रूहों को देखते हैं, रूहें जो आती हैं उनको देखते हैं, जिन्नात को देखते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे बोलना शुरू करते हैं यानी 2 साल की उम्र में, तो जो कुछ उन्होंने देखा होता है वो उसको भूल जाते हैं। हरम जाते हैं तो वहाँ पर भी अरवा को देखते हैं। लेकिन बाज़ बच्चे नहीं भूलते हैं, जो उन्हें नज़र आता है वो उसे याद रखते हैं। नहीं मालूम इस भूलने और ना भूलने में क्या राज पोशीदा है। बस हम आलम बरज़ख में जाते हैं, हमारी रूह हमारे जिस्म से अलग हो जाती है। इन तमाम का फ़लसफ़ा मौजूद है, सब का फ़लसफ़ा है। किताब हिकमत सदराई या फ़लसफ़े जनाब मुल्ला सदरा कि इन सब में उन तमाम का फ़लसफ़ा मौजूद है और उस पर बहस की गई है कौन से कामों को अंजाम दिया जाए। एक तशरीई क्लास जब जिस्म से रूह की निस्बत ख़त्म हो जाती है तो ये मौत का पहला मरहला है। बाज़ अफराद खुद कता करते हैं और दोबारा वापस आ जाते हैं। इतनी कुदरत रखते हैं कि मौत के मुंह में जाकर जिस्म से रूह को अलग करके फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। इसी जिस्म के अंदर दोबारा रूह को वापस लेकर आते हैं। बाज़ ऐसे हैं कि जो जाते हैं और वापस नहीं लौटते हैं, और बाज़ ऐसे हैं कि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। ये शख्स भी गया और इसे वापस लौटा दिया गया। बाज़ जाते हैं और वापस आते हैं, इसको कहते हैं इख्तियारी मौत, यानी खुद अपनी मर्ज़ी से गए और अपनी मर्ज़ी से वापस आ गए। उरफा इस ताकत को रखते हैं। कहते हैं कि आयतुल्लाह बहजत 18 साल की उम्र से इख्तियारी मौत रखते थे, यानी हर वक्त इरादा करते थे अपनी रूह को अपने जिस्म से अलहदा कर सकते थे। हकीम हिज्जी है ये दाल जीम छोटिए कि बुज़ुर्गों में इनका शुमार होता है। तेहरान में रहते थे, फ़लसफ़ी थे, लेकिन वो इख्तियारी मौत को कबूल नहीं करते थे। वो अपने फ़लसफ़े के दर्स में अपने शागिर्दों से कहते थे कि मैं इख्तियारी मौत को कबूल नहीं करता हूँ। वो एक मदरसे के हुजरे में रहते थे। एक दिन एक बूढ़ा शख्स के जिसने एक टोपी पहनी हुई थी इनके हुजरे में आता है। रज़ा शाह का ज़माना था। अब ये शख्स आकाए हिज्जी से पूछता है, इस हकीम से पूछता है कि आप क्यों इख्तियारी मौत को कबूल नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आती, मेरी अकल में ये इख्तियारी मौत समझ में नहीं आती है। अब ये बूढ़ा शख्स इसे एक पेशनहाद देता है और कहता है कि अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। अब ये बूढ़ा शख्स वहीं पर उनके हुजरे में उनके सामने लेट जाता है, अपने पाँव को दराज कर लेता है, अपनी टोपी को निकालता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और या अली और या अल्लाह कुछ इस तरह का जिक्र पढ़ता है और मर जाता है। अब ये हकीम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वहाँ पे मौजूद मदरसे में लोगों को इत्तला देता है। हर शख्स आकर इसे चेक करता है और देखता है कि इसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये मर चुका है। रज़ा शाह का ज़माना है।
اگر اس زمانے میں کسی مولوی کے حجرے سے کسی کی لاش مل جائے، یعنی اس کا فاتحہ اس کے جسم کے 80 ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ انہوں نے اسے اچھی طریقے سے ہلا کر دیکھ لیا، وہ مر چکا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا کروں، کیسے ثابت کروں کہ اسے میں نے قتل نہیں کیا ہے؟